بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید محمد جان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیٹیل چینل۔ ناظرین، غزہ کی اور جو فلسطین اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے وہ اس ٹائم عروج پر پہنچ چکی ہے اور دنیا بھی اس میں اب جو ہے اپنا حصہ ڈالنا شروع کر رہی ہے۔ تو اس کے اندر یہ غزہ پر حملے کی تیاری، امریکی طیارہ اسلحہ لے کر پہنچ گیا۔ حماس کے جوابی میزائل 1200 اسرائیلی ہلاک، شہید فلسطینیوں کی تعداد 1100 ہو گئی، زخمی 5000۔ اور امریکہ کا جو اسلحہ کا جو طیارہ ہے نا وہ وہاں پر لے کر اپنا طیارہ لے کر پہنچ گیا، پھر کافی زیادہ اسلحہ ہے۔ تو ایران نے اور روس نے کہا ہے اگر امریکہ اس جنگ کے اندر مداخلت کرے گا تو ایران اور روس مل کر اس کا جواب دیں گے، تو یہ پھر ایک عالمی جنگ کا روپ اختیار کر جائے گی۔ اگر ایران اس میں ساتھ دیتا ہے اسرائیل اس کا فلسطین کا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آئے گا۔ تو دیکھیں گے کہ پاکستان اس کے اندر کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، کیونکہ جنگ مسلط جب ہو جائے تو پھر لڑنا ہی پڑتا ہے، تو پھر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جنگ کا اختتام کیا ہوگا۔ لیکن ترکی، چائنا، یہ دونوں ملک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو جلد از جلد روک دیا جائے اور امن کا معاہدہ کر لیا جائے، لیکن فلسطین والے اس حد تک تنگ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ اس حد تک لڑی جائے کہ ہمارا حق دیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین، جو اسرائیل نے جو عالمی جو جنگ کے قانون ہے اس کی بہت خلاف ورزی کی۔ اس کے اندر یہ کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کلسٹر بمبوں، عالمی سطح پر ممنوعہ کیمیائی ہتھیاروں، وائٹ فاسفورس کیمیکل تھے جو کہ اس نے استعمال کیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے خان یونس کے علاقے میں القسام بریگیڈ کے سربراہ کے گھر بمباری کی، جس میں حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ محمد الزیف کے والد، بھائی، بھتیجا اور پوتی شہید ہو گئے۔ غزہ میں مکمل ناکہ بندی، ایندھن بھی ختم اور پورا غزہ جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ غزہ کا جو علاقہ ہے ناظرین، وہ اسرائیل نے بالکل اس کو جتنا کہتے ہیں کوارنٹائن کر لینا، بالکل بند کر دیا۔ اس کے اندر ایندھن، کھانے کا سامان، ہسپتالوں کی اشیاء، خوراک، دوائی بند کر دی گئی، اور جو وہاں پہ ایک ہی پاور پلانٹ تھا وہ بھی اب بند ہو گیا۔ غزہ پورا اب بجلی کی جو قلت کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین، جو حماس کے سربراہ ہیں اسماعیل ہنیہ، وہ کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ لڑائی شام اور لبنان کی سرحدوں تک پہنچ گئی۔ اب جو لڑائی ہے وہ فلسطین، اسرائیل سے نکل کر شام اور لبنان کی سرحدوں تک پہنچ گئی ہے۔ تو باقاعدہ اگر امریکہ اس کی مدد کرتا ہے اسرائیل کی، تو ادھر سے بھی شام اور لبنان سے بھی ایران اپنے میزائل جو ہے وہ اسرائیل پر داغے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اتنی بڑی طاقت تھی جو کہ صرف اپنے ہی علاقے سے بیٹھ کے جب اسے چیک کرنا ہوتا تھا نا، اپنے شوقیہ طور پر وہ فلسطینیوں کی جانیں لیا کرتا، تو چیک کرنا ہوتا تھا نا جب کہ ہمارا نشانہ کس حد تک اچھا ہے، تو ایویں گن پوائنٹ سے چیک کرتا تھا ہیڈ شاٹ لے کے کہ ہمارا نشانہ پکا ہے کہ نہیں، فلسطینیوں کو خون یوں بہایا جاتا تھا۔ تو حماس جو تنظیم ہے فلسطین کی، اس نے بھی اس حد تک اس کو ڈیمیج کیا کہ فلسطین کو بھی تک اسرائیل کو بھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا گیا۔ تو اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں اپنے سیاسی منظرنامے کی، جس کے اندر نواز شریف جو ہیں وہ ان کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ وہ لندن، سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچے تو پاکستانی ہائی کمشنر محمد فیصل نے ان کا استقبال کیا۔ سابق وزیر اعظم 5 دن دبئی قیام کر رہے ہیں، اس کے بعد دبئی پہنچیں گے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو دبئی سے پاکستان آئیں گے خصوصی طیارے کے ذریعے۔ تو اس کے بعد جو مسلم لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف جو ہیں ایگزیکٹو، وہ کہتی ہیں کہ 2024 سے 29 تک کے 5 سال جو ہیں پاکستان کو معاشی طور پر ناقابل تسخیر بنا دیں گے۔ تو پچھلے 3.5 سال میں تو اکنامک جو گروتھ تھی ہماری وہ تھی 6.17%، اور اب وہ منفی، مطلب جو چیز بنی ہوئی ہے وہ بھی اب تباہ ہو رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت کا حال یہ ہو گیا۔ اور پچھلے 16 ماہ جو وہ گورنمنٹ تھی وہ شہباز شریف صاحب اور پی ٹی ایم الائنس کی تھی، تو اس کے دوران نواز شریف نے ان کو کیوں نہیں بتایا کہ چلو یہ 16 ماہ میں میرے لیے ایک پیچ سیٹ کرو، جب میں پاکستان آؤں گا تو حالات بہتر کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ جو چیف جسٹس کا سو موٹو لینے کا اختیار ہے وہ اکیلے چیف جسٹس نہیں لیں گے، بلکہ 3 سینئر موسٹ ججز، چیف جسٹس اور ان کے بعد جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں نا، وہ مل کر اس کا فیصلہ کریں گے اس چیز پر سو موٹو لینا ہے کہ نہیں لینا۔ تو اس کے اندر جو اختیار تھا اس کا فیصلہ ہو گیا۔ تو جو اب جو چیف جسٹس کا سو موٹو لینے کا جو اختیار تھا وہ 3 ججز کے پاس چلا گیا، چیف جسٹس اور 2 ججز اور۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اب نواز شریف کے اس کے اوپر کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے سیاسی امیدیں لگانے والے گروہ کے حصے میں مایوسی ہے۔ اس کے ناظرین جو ان کی باقاعدہ رپورٹ ہے وہ میں آپ کی گوشتگوار کرتا ہوں، اس میں وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے باب میں سپریم کورٹ سے سیاسی امیدیں لگانے والے گروہ کے حصے میں مایوسی آئی ہے۔ این آر اوز کی چھتری تلے سیاست کے خواب دیکھنے والے بگوڑے مجرم پاکستان واپسی کے اعلان سے پلٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے ترجمان نے
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर पार्टी रद्द अमल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने कानून का गुज़िश्ता अदवार पर नफाज जो है वो रोक दिया, बगौड़े मुजरिम की नाअहलियत और सज़ा पर मोहर तस्दीक की जब्त की है। हयात नाअहली की इतला पाकर फिर से प्लेटलेट्स में हद दर्जा गिरावट के इम्कानात है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के बाद सादिक और मीन इमरान खान के खिलाफ साजिशों के इम्कानात भी दम तोड़ गए। तो ये जो अब फैसला आया ना, इसका सिर्फ एक ही हल है कि बाकायदा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, 2/3 अक्सरियत ले, उसके बाद वो दोबारा इस बिल में अमेंडमेंट करे, क्योंकि ये पार्लियामेंट ने बिल बनाया था। तो ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का जो एक आला होने का जो उसका एक ओहदा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। तो इसका हल सिर्फ एक यही है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए या ना आए, अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनको पहले जेल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो उनको वांटेड है। तो देखते हैं अब इसके क्या असरात नाज़रीन मुरतब होते हैं। उसके बाद नून लीग, जेयूआई और पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खैर खैर मकदम किया, और वो कहते हैं कि अच्छा फैसला आया। तो ये समझ नहीं आ रही कि नून लीग ने इसको कैसे खैर मकदम किया। तो नाजरीन, इसके बाद हम बात करते हैं खेलों की दुनिया की। वर्ल्ड कप जो कल मैच हुआ, भारत ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है 8 विकेटों से। तो उसके अंदर ये था कि 8 विकेटों से बासानी शिकस्त दी। नई दिल्ली में होने वाले मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 50 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर 272 रन बनाए। 273 रन का हदफ भारत ने शानदार सेंचुरी की 2 विकेटों के नुकसान पर 35 ओवर्स में आसानी हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 131 रन की ज़बरदस्त जो है इनिंग्स खेली। तो अब आज 12 अक्टूबर है, 13 और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तुम्हारी नेक तमन्ना है पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। लेकिन भारतीय टीम भी एक बहुत मजबूत टीम है, जो कि उसने अफगानिस्तान का हाल किया है, बांग्लादेश के साथ जो है, नीदरलैंड्स का जो बाकी टीमों ने हाल किया है। पाकिस्तान नीदरलैंड्स को काफ़ी अच्छे रन रेट से रहा है। तो हमारी नेक उम्मीद है पाकिस्तान के साथ, अल्लाह पाक पाकिस्तान को कामयाब करे। बाकी जो भारत और इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है, उसमें भी हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान का बाकायदा एक जो है ना स्टेटमेंट कोई डिप्लोमेटिक अभी तक ये चल रही है कि गलत है। अनवार काकर साहब ने यही कहा था कि हम फ़लस्तीनियों को मज़लूमियत के तौर पे देखते हैं और इसराइल एक गासिब रियासत है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी, और हमें सपोर्ट करते रहे ताकि हम आपकी एक तवाना आवाज़ बनकर उभरें। तो इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।